تقویٰ کا لنک بھی دل سے ہے اور فکر کا لنک بھی دل سے ہے. اور پھر خدا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ عزت ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. یعنی جس طرح سے آپ کا دل وسیع ہوتا جائے گا اس طرح سے آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا، اور جتنا آپ کا تقوی زیادہ ہوگا آپ اتنے اللہ کے قریب ہوں گے. اب ایک سوال ہے کہ رسول خدا سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ بھائی توجہ فرمائے، نتیجہ دینا چاہتا ہوں. رسول خدا سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. اب رسول خدا کیسے نزدیک ہوئے؟ کیونکہ تقوی میں سب سے زیادہ. تقوی کیسے آیا؟ ان کے وسعت قلب کی وجہ سے. تو پھر مجھے کہنے دو کہ زہرا اسے کہتے ہیں کہ جو محمد کا دل ہو، اور محمد کا دل کوئی عام دل نہیں ہے بلکہ جو اللہ کے قریب کرتے محمد کو، اسے زہرا کہتے ہیں. جو اللہ کے قرب کا واسطہ بنے محمد کے لیے، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے زہرا کی؟ کہ نبی فرما رہے ہیں کہ زہرا میرا دل ہے. حشام ایک روایت عرض کر کے اس کے بعد بی بی کی سیرت کے حوالے سے 2-4 جملے عرض کرنے ہیں. حشام امام صادق علیہ السلام کا، صلوات پڑھی امام کے ساتھ. امام صادق علیہ السلام کا یہ صحابی ہے، جوان ہے اور مولا کا شاگرد ہے. اس میں بھی آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک درس ہے کہ مولا کا شاگرد ہے، صحابی ہے. جب کہیں مولا مناظرے کے لیے جانا ہوتا، اگر خود نہ جاتے تو حشام کو بھیجتے تھے. ایک دن کیا ہوا، ایک شخص آیا، اس نے حشام سے پوچھا کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ اگر زمین پر خدا کی حجت نہ ہو تو زمین اپنے تمام اہل و عیال کو اپنے اندر لے لے گی اور زمین ختم ہو جائے گی، تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ امام کیوں اتنا ضروری ہے؟ تو حشام اب اس شخص سے مناظرہ کر رہا ہے اور امام صادق کھڑے دیکھ رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر بدن سے تمہارے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو کیا تم زندہ رہ لو گے؟ کہتا رہ لوں گا. حشام کہتا ہے اچھا اگر تمہارے ایک پاؤں کو کاٹ دیا جائے زندہ رہ لو گے؟ کہتا جی رہ لوں گا. کہتے اگر تمہاری ایک آنکھ نکال دی جائے زندہ رہ لو گے؟ کہتا بالکل رہ لوں گا. حشام کہتا ہے اچھا اگر تمہارا دل نکال لیا جائے تو کیا زندہ رہ لو گے؟ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ دل کا کام ہے کہ وہ بدن کو خون سرکولیٹ کرتا ہے، بدن میں خون پہنچاتا ہے، دل کی دھڑکن سے انسان زندہ رہتا ہے. تو حشام کہتا ہے جس طرح سے دل کے بغیر وجود باقی نہیں رہتا، اسی طرح سے امام کے بغیر کائنات باقی نہیں رہ سکتی. اب جب یہ واقعہ، جب یہ مناظرہ کر کے وہ لوٹا تو مولا نے حشام کو گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. اب اس میں حشام نے ایک اور بات کو واضح کر دیا. اب رسول خدا نے خود بھی فرمایا، لیکن یہ واقعہ اس لیے سنایا تاکہ اور واضح ہو جائے. کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی وہی قلبی و روحی. نبی بتانا یہ چاہتے تھے کہ فاطمہ میرا ایسا قلب ہے کہ اگر فاطمہ کو مجھ سے جدا کرے گا تو میرا صرف بدن باقی رہ جائے گا، روح نکل جائے گی.
کہ بدن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں روح بھی ہو اور دل بھی ہو. روح کے بغیر بدن بیکار ہے، وہ صرف ایک مادیت کا ایک مجسمہ بن جاتا ہے جب تک روح نہ ہو. نبی کو اگر ماننا ہے تو ویسا مانو جیسا نبی نے منوایا ہے. رسالت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب آل کو مانا جائے. بھائی مانتے تو سب ہیں، دیکھیں عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ لیکن ہم انہیں مشرک اور کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ویسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے. قادیانی بھی نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ لیکن ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ماننا کافی نہیں ہے، ویسا ماننا ہے جیسے وہ ہیں. صرف نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے، نبی نے جن جن کو منوایا ہے ان کو بھی ماننا پڑے گا. اور نبی نے کہا فاطمہ میری روح ہے، روح کے بغیر بدن نہیں رہتا. جب جان چلی جائے تو بدن خالی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ کیسی بیٹی ہے کہ جس کو باپ کہے کہ فاطمہ میری ماں ہے. لیکن جب یہ بیٹی جب تک باپ کے گھر میں رہی، توجہ فرمائیے گا سننے کی طرف، ایسا اپنے آپ کو سنوارا اس بی بی نے جب تک باپ کے گھر میں رہی، تو جب بھی یہ باپ کے کمرے میں آتی، اپنے بابا کے حجرے میں آتی، تو نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور رسول خدا سونگتے تھے جناب زہرا کو. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنے کا شوق ہوتا ہے تو میں زہرا کو سونگ لیتا ہوں. باپ جسے اپنی ماں کہے. اور پھر جب یہی بیوی اپنے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں آتی ہے، بھائی دیکھیں قرآنی رشتے اگر ہماری زندگیوں میں ہم قرآن کو اپلائی کریں تو کوئی بھی مشکل نہ ہو. اب یہ بیوی جب اپنے شوہر کے گھر میں آئی، قرآن کیا کہتا ہے بیوی اور شوہر کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے. بھائی توجہ فرمائیں، ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے. اب مولا کہتے ہیں کہ میں باہر سے جتنا بھی پریشان آتا تھا، جو ہی میں گھر میں داخل ہوتا اور میری نگاہیں زہرا کے چہرے پہ پڑتی، میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے. کیسا کردار دکھایا بی بی نے کہ مولا کے لیے باعث سکون تھی. کیا ہم نے بی بی کی سیرت کو اپنایا؟ لیکن آج کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ 12 بجے تک دوست احباب باہر ٹہل رہے ہیں، یار گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ وہی گھر کے پرانے مسئلے، لڑائی جھگڑے. ایسا کیوں گھر جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزر رہی، زندگی اہل بیت کے فرمان کے مطابق نہیں گزر رہی. ورنہ قرآن نعوذ باللہ، کیا قرآن غلط کہتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا ہے. لیکن شوہر ہے کہ 12 1 بجے تک رات باہر گھوم رہا ہے. کیوں؟ زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے. یہ ایسا رشتہ ہے، قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباس انسان کو زینت بخشتا ہے، لباس انسان کو زینت بخشتا ہے، لباس انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. بھائی اگر آپ بغیر لباس کے باہر چلے جائیں بے آبرو ہو جائیں گے. اب وہ زہرا کا کیا مقام ہوگا کہ جو علی جیسے امام کے لیے عزت بن جائے؟ اس
زہرا کا کیا مقام ہوگا جو علی جیسے امام کے لیے زینت بن جائے. کیا ہمارے گھروں میں ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی عزت کی محافظہ ہو؟ آج کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں معاشرے میں؟ کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ اگر بیوی کی سیرت کو دیکھیں، آپ دیکھیں کتنے سال گزارے ہیں بیوی نے مولا علی کے گھر میں. 9 یا 10 سال کی عمر میں بیوی کی شادی ہوتی ہے، 18 سال کی عمر میں شہادت ہے. 8 سال میں ایسا کردار ادا کیا بیوی نے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی باہر سے آتا میں زہرا کے چہرے کو دیکھ کر خوشحال ہو جاتا تھا. جتنے دکھ ہوتے تھے دور ہو جاتے تھے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم نے اس رشتے میں مودت اور رحمت کو رکھا ہے. کیسی رحمت اور مودت اور محبت. تو پھر آج ہمارے گھروں میں یہ محبت کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اظہار محبت کرو. روایت کہتی ہے کہ جب مولا علی گھر میں تشریف لاتے تھے تو بیوی کس طرح سے پکارتے تھی. دیکھیں قرآنی زندگی کیا ہے، اہل بیت نے کس طرح قرآن پر عمل کیا، کس طرح سے اپنی سیرت کو دکھایا. بیوی نے کبھی بھی کسی ایسے لقب سے نہیں پکارا کہ جس میں ادب نہ ہو. ہمیشہ کبھی یبن الحسن کہہ کر پکارتی، کبھی یبن عم کہہ کے پکارتی. لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہم بیویوں کو عزت دیتے ہیں؟ کیا بیویاں شوہروں کو عزت دے رہی ہیں؟ ہم اگر یہ سیرت سیدہ سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے؟ اور پھر بیوی جب مولا کو پکارتی ہے، پکار کے کیا کہا یا علی روحی لروحک الفدا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں اظہار محبت کریں اپنے گھر والوں سے. اب یہ اظہار محبت کیسے ہو رہا ہے؟ سیدہ جیسی ذات مولا کو جب پکارتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ یا علی روحی لروحک الفدا. یا علی میری روح آپ پر قربان ہو جائے. یا علی میں آپ پر قربان ہو جاؤں. نفسی لنفسک الوقا. یا علی میری زندگی آپ کی خدمت میں گزر جائے. کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح اظہار محبت کرتی ہیں؟ جب ایسا اظہار محبت نہیں ہوگا تو خود بخود دل بیزار ہو جائیں گے. شوہر بیوی کو احترام نہیں دے رہا، بیوی شوہر کو احترام نہیں دے رہی. لیکن سیدہ یا علی کو پکارتی ہیں تو کیسے پکارتی ہیں؟ یا علی میں آپ پر قربان ہو جاؤں. اظہار محبت مولا فرماتے ہیں کہ انسان اس کے ایمان میں جتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے گھر والوں، اپنی میاں بیوی، بیوی شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا. سامنے سے ایک دوسرا شخص گزرا. وہ صحابی مولا کو کہتا ہے مولا میں اس بندے کو بہت چاہتا ہوں. مولا کہتے اٹھو جاؤ اسے جا کے بتاؤ. کہتا ہے مولا یہ کافی نہیں ہے کہ میں اپنے دل میں اس سے محبت کرتا ہوں. مولا کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی مومن اپنے دوسرے مومن بھائی سے محبت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا جا کے اظہار کرے. اپنے گھروں میں اظہار کریں محبت کا. اپنے بیٹوں کو کہیں محبت کے ساتھ پکارے، اپنے بھائیوں کو محبت کے ساتھ پکارے. اب یقین مانے اگر یہ قرآنی ماحول بن جائے تو آج زمانے میں کوئی اختلاف نہ ہو. اگر یہ سیرت ہم سیدہ سے نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ گھروں میں جب جاتے ہیں تو اس انداز سے جائیں کہ بیوی آپ کی منتظر ہو. یہ نہ ہو کہ بیوی کہے اللہ کرے یار آج گھر ہی نہ آئی. اخلاق مولا فرماتے ہیں کہ اپنا اخلاق ایسا کرو
کہ جب تم چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں. قرآن کہتا ہے قولوا قولا زینا، قول حسین، اچھے انداز سے بات کرو، ایک دوسرے کو اچھے القاب سے پکارو. اور پھر یہ نہیں ہے کہ مولا علی گھر کے کاموں میں کوئی کوتاہی کرتے تھے. روایت کہتی ہے کہ کبھی کبھار مولا علی اپنے بچوں کو لے کر، جناب زہرا کو لے کر، کچھ کھانے کا سامان لے کر پکنک کے لیے بھی باہر نکلتے تھے. صحرا میں جاتے، وہاں پر بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرماتے، باتیں بھی کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ مولا بتا رہے ہیں کہ خانوادے کو، گھر کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو وقت دیں. اگر یہ باتیں یہاں سے بیان نہ کی جائیں تو کہاں سے سنیں گے ہم؟ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنایا. اور زہرا ایسا سکون بن کے آئی علی کے گھر میں کہ جب تک، دیکھیں عجیب اتفاق ہے کہ جب تک زہرا کی ماں زندہ رہی نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. جب تک زہرا زندہ رہی علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنے گھر میں انداز اور کردار ایسا تھا کہ نبی کو اور